کوئی ضروری تو نہیں ہے. دیکھیں چین کو سمندر پار چینیوں نے بنانا شروع کیا, بعد میں تو مقامی چینیوں کا رول تو بعد میں آیا, لیکن ہے بڑی تعجب خیز بات. اگر تحریک انصاف ایک پارٹی ہوتی, پارٹی تو بنی نہیں. دیکھو خواجہ سعد رفیق ایک بات بڑی پتہ کی کہتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ادارے نہیں ہیں, یہ انڈیویجولز کی ہیں. ایک نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے, ایک عمران خان سے, ایک عمران خان کی ہے, ایک زرداری خاندان کی ہے. پہلے بھٹو خاندان کی تھی, اب زرداری خاندان کی. اگر یہ ادارے ہوں تو اپنے لوگوں کی تربیت کریں. اس میں سے لوگ آ گئے ہیں. عمران خان کے پاس 22 سال اسے ملے, 5 سال صوبے میں حکومت کی اور دوسرے صوبوں سے بہتر حکومت کی. وہ کہتے ہیں صرف درانی صاحب کی وجہ سے بہت سارے معاملات کے پی کے اندر اچھے تھے. اگر درانی صاحب وہاں پر نہ ہوتے تو وہی حالات ہوتے جو اس وقت نہیں. جنگل درانی صاحب نے تو نہیں لگایا نا. اب جھوٹ کوئی بولنے پر تل جائے, اس کا علاج تو کوئی نہیں. عمران خان ایک اچھا حکمران نہیں ہے, نہ بن سکتا ہے, وہ پولیٹیکل اینیمل ہے ہی نہیں. لیکن ایک اب سراج الحق صاحب جیسے آدمی نے جن کی دیانت پہ ہم بالکل کوئی شبہ نہیں کرتے, سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ اکیلا آدمی ہے جو بچ جائے گا. یہ سپریم کورٹ کے ہیں. ہاں, اس نے کہہ دیا کوئی ایک ارب درخت نہیں ہے, گندم کی بالیوں کو درخت کہتا ہی ہے. درخت تو ایک ارب لگایا اس نے, وہ ناصر درانی نے تو نہیں لگائے. سکول اور اسپتال بہتر کیا, پٹوار کو بہتر کیا. یہاں آتے ہی کیا اس کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کے اندر آتے ہی, اس کے لیے کہ پنجابی کا محاورہ ہے جس کا مطلب کوئی غلط نہ لے لے کہ یہ نہیں, وہ محاورے کا صحیح ترجمہ کریں گے. اتنے آگے پتہ نہیں کی موت پئی ہے انہوں, پتہ نہیں کیا ہوا. وزیر اعظم بنتے ہی وہ ایک دوسرا آدمی بن گیا. اتنا مصلحت پسند, اتنا مصلحت پسند, اتنا مصلحت پسند. اس کی صرف شکل عمران خان جیسی ہے, آواز عمران خان جیسی ہے, لباس عمران خان جیسا ہے, اس کا باطن عمران خان جیسا نہیں ہے. یہ عمران خان اتنا مصلحت پسند تو کبھی تھا ہی نہیں. اچھا یہاں ذمہ داری بڑی آ گئی ہے ہارون صاحب ان کے کندھوں پہ. بڑی ذمہ داری, بڑی ملک کی ذمہ داری, پہلے ایک صوبے کی ذمہ داری آ گئی تو اس کو کسی نے کہا تھا تم یہ ذمہ داری لو. ذمہ داری اس نے خود ہے, وہ خود حاصل کرنا چاہتے تھے یہ ذمہ داری. کرسی خود, خدا نے منع کیا ہے نا اس بات سے, جو کام نہیں کر سکتا نہ کرو. یہ تو 2 سال ہو گیا, ثابت ہو گیا وہ نہیں کر سکتا. تو باقی رہ گیا دوہری شہریت کا مسئلہ. تو اب یہ پارٹی میں اگر لوگ ہوتے, یہ میرے جیسے کتنے ہی لوگ تھے جو اسے کہتے تھے لوگوں کو ٹرینڈ کرو. لوگوں کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے, کیڈر بنانا پڑتا ہے, بنانا پڑتا ہے نا. کانگریس نے لوگ ٹرینڈ کیے تھے نا. مرارجی دیسائی کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا ممبئی کا, اس صوبے کو مہاراشٹر کہتے ہیں جی, مہاراشٹر. کئی لوگوں نے دیکھا مرارجی دیسائی نے ایسی مارل اتھارٹی کے ساتھ حکومت کی کہ لوگ دنگ رہ گئے, اور وہ وزیر اعظم بنا. تو انڈین اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ مخالفت کرے افغان حریت پسندوں کی جو سوویت یونین سے. یہ ریفیوزڈ, اتنی مارل اتھارٹی تھی. وہ ٹرینڈ ہوا تھا نا, ایک پروسیس میں لوگ آتے ہیں نا. کون سے لوگ ٹرینڈ کیے؟ مطلب آپ کا مطلب ہے کہ جن دنوں یہ اپوزیشن کے اندر تھے تبھی لوگوں کو ٹرینڈ کرنا شروع کر دیتے, یا آپ سمجھتے کہ دیٹ از دی اونلی وے, دیٹ از دی اونلی وے. لیکن یہاں پر تو ٹریننگ جو ہے وہ جاب کے دوران ہی چل رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے. دیکھیں نا, ریلوے کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے تھے. ابھی ریلوے پہ بات کرتے ہیں, شیخ رشید صاحب ریلوے کو پورا وقت دیتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ٹھیک. تو اس لیے کہ پارٹی کے پاس کوئی پورا انالیسس تو ہے ہی نہیں. پارٹی کو معلوم ہی نہیں غبن فراڈ کہاں ہوتا ہے, معلوم ہی نہیں اصلاح کہاں کرنی ہے, معلوم ہی نہیں کہ امپرومنٹ کہاں کرنی ہے. ایک شخص جو اس جگہ سے اٹھ کے گیا اس کو کیوں دوبارہ ایک آدمی تو نہیں کر سکتا نا. دیکھیے شیخ نے نہ کوئی کرپشن کی ریلوے میں, نہ وقت دینے میں کمی کی. 72 سال کی عمر کا آدمی ہے, شکل سے نہیں لگتا 72 سال کا. 72 سال کی عمر کا آدمی ہے, یہ لگتا ہے. چلیں چھوڑیں, میں کیا بات کروں اس کے اوپر, عمر کے اوپر. اچھا, مینٹل انرجی بڑی ہے, ٹیم نہیں بنا سکا. پائے وغیرہ بڑے کھاتے ہیں, پائے میں کولیسٹرول نہیں ہوتا. انرجی اسی لیے ہوگی نہیں, مینٹل انرجی شروع سے ہے. وہ ہر آدمی جو ہے وہ پیدائشی طور پہ اس میں بعض صلاحیتیں ہوتی ہیں.
ہے تو اپنی ذات مبارک کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, نہ ملک سے, نہ پارٹی سے, نہ قوم سے, نہ کسی. کیا مطلب ہے جس کو کمٹمنٹ نہیں وہ لوگ ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں ہارون صاحب؟ کیا ان لوگوں کی کمٹمنٹ اگر ملک کے ساتھ نہیں, عوام کے ساتھ نہیں, کمٹمنٹ تو کسی کی نہیں ہے. تو یہ ہمارے سروں کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کمٹمنٹ تو یہ ہے کہ آج ہی انکشاف ہوا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے لاہور میں 200 جعلی ادارے ہیں. کبھی کسی نے یہ انکشاف آج ہمارے ایک پروگرام میں ہوا ہے 7 بجے کے. تو کمٹمنٹ اگر ہو تو یہ صورتحال ہو. حالانکہ ہماری وزیر صحت تو اچھی ہے مگر سارا سسٹم ہی بیٹھ چکا ہے نا, اب اس کو سرجری کی ضرورت ہے. تو اس سسٹم کی بہتری کے لیے انہوں نے تو کہا تھا ہمیں اقتدار ملنا بڑا ضروری, ہم سسٹم کو بالکل ٹھیک کر دیں. اقتدار تو ملے انہیں 2 سال. صلاحیت ہی نہیں ہے نا, اس کے لیے تیاری نہیں کی جو تیاری کرنا چاہیے تھی. دیکھیے ان کے بہترین حامی بھی کہتے ہیں کہ تیاری نہیں کی. تو تیاری کے لیے ان کے ساتھ بڑے پرانے سمجھدار لوگ تھے ہارون صاحب. اسد عمر صاحب تھے, ان لوگوں کو وہ لے کر آئے سامنے. اسد عمر صاحب کا اچھے آدمی ہے لیکن ان کا حکومت کا تجربہ تو نہیں تھا. لیکن اتنے سال جدوجہد کی, بڑے لوگوں کو ملا اپوزیشن میں. یہ خان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم سے ہیں, بہت پرانے ٹائم سے ہیں وہ, اسی وجہ سے ان کے اپنے بھائی 2013 میں شامل ہوئے یا 2012 میں. چلے کچھ نالج تھا تو ان کے پاس آیا ہارون صاحب. نالج وہ اپنی فیلڈ کا ہوگا. ہی از ناٹ اے پولیٹیکل. اپوزیشن کے دور میں حکومت کو بڑا گفتگو ٹف اچھی ٹائم کر دیا سکتے ہیں, آدمی اچھے ہیں, گفتگو اچھی کر سکتے ہیں. اور اپنے فیلڈ میں دیکھو وہ کارپوریٹ بزنس میں رہے نا, اس میں وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اور انہیں کون سا کام کرنے کا موقع دیا گیا؟ چند مہینے کے بعد انہیں چلتا کیا گیا. پھر احساس ہوا کہ تو بڑا نقصان ہو گیا, کر دیا. اور وہ خوددار آدمی, سمجھدار آدمی ہے, ذہین آدمی ہے, اس نے انتظار کیا محنت کریں گے تو واپس جاؤں گا, محنت کی تو واپس گیا. تو یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ تحریک ریلوے کے لیے شیخ رشید نہایت ناموضوع آدمی. کرپشن انہوں نے نہیں کی, ٹائم بھی دیا, ٹیم بہت بری بنائی ہے, خوش آمدیوں کے نرغے میں ہے. ریلوے پہ آپ نے اگر بات کرنی ہے, ریلوے سے بڑھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے حبیب الرحمان گیلانی. کون صاحب ہیں یہ ریلوے کے سیکٹری ہیں. اچھا ٹھیک ہے. انہیں زندگی بھر کوئی اچھی پوسٹ نہیں ملی, زندگی بھر ڈی ایم جی گروپ سے. اور ریلوے کے سیکٹری کیسے بن گئے؟ ایک شعبہ ہے, سمجھ سے باہر ہے. اور شیخ صاحب جانتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی پرفارم نہیں کر رہا اور گڑبڑ بھی کر رہا ہے. اچھا شیخ صاحب جانتے ہیں. شیخ صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر شیخ صاحب جو ہیں اتنے فوکسڈ آدمی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, مقصد حیات ان کا کوئی نہیں لیکن فوکسڈ بہت ہیں, ویری انٹیلیجنٹ پرسن, ویری ہارڈ ورکنگ. فوکسڈ کو کیا کرنا اپنی ذات کے لیے تو بہت ظاہر ہے. ٹیم وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے ماتحتوں کے ساتھ, کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. شٹ اپ تک تو نوبت پہنچ گئی. انہوں نے کسی سے کہا شٹ اپ, اس نے کہا یو شٹ اپ. اگرچہ وہ جس افسر سے انہوں نے کہا تھا اس نے کی جاتی تھی, اس نے ایک بدتمیزی کی بات کی تھی. یہ نہیں ہے کہ ہر غلط بات شیخ رشید کی جو ہے غلط ہے. آپ کا مطلب ہے وزیر ریلوے کی نہیں سنتے ان کے لوگ؟ یہ تو ایک واقعہ ہے نا. شیخ صاحب کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتے, مونولاگ کرتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, دوسرے کی تو سنتا ہی نہیں ہے. ٹیم نہیں بنا سکے. کرپشن جو ہے اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے کچھ افسروں نے کہا کہ وہ جو اے این پی کا لیڈر تھا, کیا اس کا نام تھا جو ریلوے کا میں نے وزیر تھا, اس نے ایک وقت کا میں نام ہی بھول جاتا ہوں, کہ اس کے مقابلے غلام احمد بلور جو سرتاپا ایک سمبل تھا کرپشن کا اور سفارشی بھرتیوں کا, جس نے زمینیں بیچ ڈالی. ٹھیک ہے. میں نے قائرہ صاحب سے پوچھا, پیپلز پارٹی کے قائرہ صاحب کو خدا کا خوف کریں, کس کو وزیر ریلوے؟ انہوں نے کہا پارٹی کا کوٹا ہے, وہ جس کو مرضی بنائے. یہ ملک مجبوروں سے بھرا ہوا ہے, یہ بے دست و پا ہیں, ان کے پاؤں میں زنجیریں ہیں. ہر آدمی مجبور ہے اس ملک میں. عمران خان صاحب بھی. عمران خان جیسا مجبور آدمی تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یعنی کیا دعوے کیے تھے, 50 لاکھ مکان, 1 کروڑ نوکریاں, اور اب یہ ہمت نہیں ہے. یہ کرونا سے پہلے کیا, کرونا تو اب تو کرونا ہے, مجبوری ہے. بھائی آپ کے اسیسمنٹ ہی کچھ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے سال میں آپ کو تو بھیک مانگنے کے لیے نکلنا پڑے گا. اور کیا فلسفہ پیش کیا, کیا فلسفہ پیش کیا. بٹن رسل سے لے کے تو تک
کبھی کسی نے اتنا بڑا فلسفہ پیش نہیں کیا کہ اگر لیڈر ایماندار ہو تو قوم ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے متعلق بات کروں گی. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. کراچی کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی چونکہ بات چل نکلی ہے تو میاں والی کی جو سڑکیں ہیں ان سے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہاں پر کرپشن اگر ہوئی ہے تو کس نوعیت کی ہوئی ہے, نہیں ہوئی تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کراچی کے مسائل پر تو میں بات کروں گی, مگر ہارون صاحب دوہری شہریت پر ہم بات کر رہے تھے, مگر اس قسم کے خدشات کیوں لاحق ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر -1 ہونے جا رہا ہے؟ نہیں وہ تو کوئی نہیں, -1 تو کوئی نہیں ہو رہا. دیکھیے وہ اپوزیشن کے سامنے 3 اہداف ہیں. کیا اپوزیشن کے سامنے؟ دیکھیے جب -1 تب ہوگا جب اس کا کوئی متبادل ہو. پی ٹی آئی کا ورکر عمران خان کے سوا کسی وزیر اعظم کو قبول نہیں کرے گا, اس کا سوال ہی نہیں پیدا. ابھی ان حالات میں بھی جو مہنگائی کے برے حالات اور نہیں, وہ اس کا لیڈر عمران خان کا ایمان اور عقیدہ ہے. بھٹو کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے. لوگ جو بھٹو کے حامی تھے, جو ان میں سے زندہ سلامت ہیں یا جو ان کے زیر اثر ہیں, وہ آج سب سے بڑا مزار کس کا ہے سندھ میں؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی. تو بات دوسری ہے نا. باقی جو ہیں یعنی اولیاء عظیم اولیاء کی بات نہیں کر رہے ہم. سب سے زیادہ لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں. لوگ شخصیت پرست ہیں, اس کو نہیں چھوڑیں گے لوگ. عمران خان کو جلدی نہیں چھوڑیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور تھوڑے تھوڑے چھوڑے, کچھ چھوڑ رہے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کے اہداف کیا ہیں؟ نمبر کم از کم یہ ہے کہ کرپشن کیسز تو ختم ہو جائے. اللہ کے فضل سے سارے ہی کرپٹ ہیں. کوئی اپوزیشن کے آدمی کا نام بتائیں آسرا جلک کرپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ اور بھی ہوں گے, شاید کچھ اور ہوں گے جو ذہن میں نہ آ رہے ہوں. میرا خیال میری رائے تو شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بھی اچھی ہے. اچھا, تو مطلب اس کی سادہ لوہی کی تو کوئی حد نہیں ہے کہ نواز شریف کو مرید بنا ہوا ہے, جس کے کرپٹ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. لیکن میرا خیال کرپشن, وہ سڑک بنوا لی اپنی گلی جس میں وہ وزیر اعظم تھے, یہ کون سی یہ کرپشن؟ اس کو گیس کے لیے انہیں 7 ارب روپے مانگے تھے اپنے حلقے کے لیے, وہ کانسٹیچوئنسی کے لیے. لیکن ان پہ یہ بھی ہے ہارون صاحب, عباسی صاحب نے اپنے دور کے اندر پی آئی اے کی بجائے اپنی ایئر لائن کو انہوں نے پروموٹ کیا. ان کے اوپر یہ ایلیگیشن یہ فکر بازی ہے. پی آئی کو انہوں نے تباہ نہیں کیا, یہ فکر بازی ہے. اس کا باپ شریف آدمی تھا, یہ خود شریف آدمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اپنا ان کا ہدف کیا ہے اپوزیشن کا؟ کہ کرپشن کیسز ختم ہو جائیں. منیمم اگر کوئی چیز حاصل ہو, اگر کرپشن کیسز ختم ہو جائیں, یہ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں گے, ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے.